Assalamu alaikum everyone. Welcome back for another episode of Let's Talk About It. As you know, Let's Talk About It is a platform powered by Shan that sheds light and discusses issues and topics that we seldom speak of. Today, I'm very excited to have with me one of the trailblazers of women in the working industry, a legend. She has experience in the government. She is a human rights and women rights activist, education, media, amongst many other things. She is someone that has paved the way for women in the industry and is someone I look up to very, very much. Please join me in welcoming Mahtab Akbar Rashdi. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? Good. Okay, that's great. Thank you so much for taking out the time, Mrs. Rashdi, to speak with us Pleasure. today. So we'll just jump right in, and you have set, like I mentioned, you've set the bar so high for women, and you've seen so many different things throughout your career, and that is a diverse array of things. Media, politics, activism. So, what do you think is the most welcoming profession? For difficulties did you face, or if any, throughout, and how did you tackle them? I start from here. Yes. Difficulties. Yes. If you ask me, I never thought of difficulties. Mm-hmm. That, if I'm entering into any field, there is a difficulty. Mm-hmm. Mm-hmm. So I thought that, whatever I'm facing, it could be faced by a man as well as a woman. It depends. Mm-hmm. But if you start thinking of difficulties, you will end up in difficulties. So whenever you take any path, you have to be ready for any unexpected thing. And when you are entering into any profession, you will have the competition. Don't forget that you don't have the competition. And when the competition comes, there come so many obstacles in your way. Mm-hmm. So as far as I'm concerned, as you mentioned that I'm an educationist, my career started with education. I taught at school level, St. Mary's Convent, Hyderabad. Then I went to university. I taught there IR, International Relations. I got Fulbright scholarship. I went to States alone at that time. Mm-hmm. Mm-hmm. So, of all these things, the credit goes to my parents, especially father. Mm. Because the father is the person who is the decision maker. So when the decision maker is on your side, things become easier. And another thing was that we were 4 sisters, Mm-hmm. and I was the youngest. So any difficulty, any path, any obstacle was there, if any, it was actually removed before me by my father, through him by my sisters. So for me, it was a very easy going. When I was in school, I had an opportunity to go to radio. So media, this is how media, I entered into media. And at that time, I started with a child voice, but my age was around 10, 12 years, and I was offered the roles of heroine, not even knowing the romance and all the emotions. But at that time, the artists like Mustafa Qureshi, Muhammad Ali. Muhammad Ali went before I entered, and Qurban Jilani and M.B. Ansari, the big name of radio voices. I had an opportunity, Rubina Qureshi, Naseem Mughal, you name it. And my elder sister, she was the one who went there first. So I had an opportunity to work with these people, observe, learn. Learning is something that you have to be very patient about learning things. Yes. And once you have this quality in you, don't think that you know everything. The one person who says that I know everything doesn't know anything. Exactly. So this was my entry. And then when PTV started in Karachi, Abdul Karim Baloch, who used to be artist in Radio Pakistan, he became the producer. Okay. So he offered me many things, become the newscaster, play in the dramas or something like that. But I ended up as a anchor person. I thought that I had this thing in me because in radio I used to perform in plays as well as
I was audio the plays. Anchor person. I used to do women program, and while I was doing women program, I thought that it was just not why it was always important to teach women how to cook. Cooking. I know that you are interested in cooking, but for me it was all right. This is something that every woman does when sitting at home. But there were other things as well. How to bring up children, how to take care of their health, how to take care of yourself, and and then I used to emphasize about having education. So I received one letter one day. हम वो खतों बताते हैं ना, फिर आप खतों के जवाब पढ़ते हो, तो एक टूटी फूटी हैंड राइटिंग में आई रिसीव्ड लेटर जिसमें उस खातून ने लिखा था कि आपको खत लिखने के लिए मैंने लिखना पढ़ना सीखा. Wow. I was very emotional. मैंने सोचा कि मेरे कहने से ये असर हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो आपका पैगाम कहीं भी पहुंचा सकता है. वो बता सकता है कि क्या करना चाहिए. तो उस जमाने में तो सिर्फ रेडियो होता था, टीवी बाद में आया. तो हमने ये देखा कि वो जो किसानों के लिए, हारियों के लिए प्रोग्राम होते थे, ट्रांजिस्टर आ गया था. तो वो बेल चलते थे तो उनके सींग में ट्रांजिस्टर और वो सुनते जाते थे. तो दिस वाज अ लर्निंग प्रोसेस. देन आई एंटर्ड इनटू पीटीवी. और पीटीवी में मैंने सबसे पहले एक प्रोग्राम किया था, बच्चों का क्विज था. इस हफ्ते वो किया. फिर रोशन तारा, सुल्ताना सिद्दीकी, द बिग नेम ऑफ दिस इंडस्ट्री, फर्स्ट एवर वुमन इन साउथ एशिया हु हैड ब्रॉट अप अ चैनल, नॉट वन बट 3. तो वो, और हमारे इनसे ताल्लुकात भी थे. गाड़ी खाता हैदराबाद में हमारे घर के सामने रहती थी. उनकी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बहनों की दोस्त थी. So anyway, this was a good relationship with her. तो वो प्रोग्राम करती थी बच्चों का, रोशन था. So I did that program. और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं जब रोशन तारा के बाद मैं चली गई, उसके बाद there was a line of other programs. But then I went to States, came back, and they offered me many other programs. उर्दू में फरोजा for youngsters, youth के लिए, and अपनी बात, खतों के जवाब, और all these things. And then came a time when there was martial law, and they all had wanted to Islamize the whole society as if we were not Muslims. तो उसने कहा कि जितनी भी खातून एंकर्स होंगी वो अपना सर ढकेंगी while they are doing program. And funniest part was that the anchor was to cover the head, but the guest was not supposed. अच्छा, okay. उनको पाबंदी नहीं थी. What is this nonsense? Anyway, when I came to know about it और कहा कि जी ये directives आए हैं, तो मैंने उसी वक्त, the first instance, I said nothing doing, I am leaving the program. तो सुल्तान ने कहा क्यों छोड़ोगी. मैंने कहा भाई इसके कहने से मैं दुपट्टा क्यों होगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है. I don't agree with the concept. और this is a part of my dress. ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं सर पे दुपट्टा लूं, मेरी मर्जी है मैं ना लूं. और मैंने कहा सिर्फ मेरे दुपट्टा ओढ़ने से if you want to give this impression कि पाकिस्तान की हर औरत ऐसा कर रही है, तो ये सही नहीं है. I was teaching at university. मैंने कहा मैं क्लास लेती हूँ, MA के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. While I teach, they don't see whether I am covering my head. I'm not covering my head. उनको कोई गरज नहीं है इससे. I'm moving on the streets. Nobody is bothered if my head is not covered. So what is this? So this was my own idea, conviction, and I said nothing to it. So उन्होंने कहा कि नहीं जी अगर आना है तो, मतलब उन्होंने घसीट रहे थे. मैं कह रही थी नहीं. Anyway, 2-3 महीनों के बाद प्रेसिडेंसी से फोन आता है कि you have to cover your head, or before they say, I said I'm not coming. So for 8 years, I did not appear on TV. Now, आपका experience रहा है government में भी, politics में भी. How do you think, या आपके experience में, how has that shaped
the path for women in particular, جیسے کہ laws اگر کوئی pass ہوئے or whatever, how has that made it easier or more difficult for women? It is difficult. You know, my coming to government, university mein was fine. Even in university, I was the first ever woman who became the chairperson. Synology ki director, first woman. Is University Grants Commission, first woman. جہاں جہاں میں گئی ہوں I am the first woman. یہاں جب بینظیر became the prime minister, she knew me, she was a good friend of mine. آنا جانا تکلیف کے دنوں میں she was the one who came to attend my wedding. تو ہماری تب سے دوستی تھی. تو when she became the prime minister, she knew me, she knew my talent, she knew my experience. So she thought that I should become the secretary. تو آپ یہ سوچو یہ بھی مشکل ہی کسی کے ساتھ ہوا ہوگا کہ اس وقت ملک کا یا کی جو پرائم منسٹر تھی she called me on phone اور مجھے فون کر کے کہتی ہے کہ مہتاب I have taken a decision for you to become the secretary. کیونکہ اس سے پہلے وہ چاہ رہی تھی کہ میں اسلام آباد جاؤں. تو بچے چھوٹے تھے میرے, تو میں نے کہا کہ I'm sorry میں نہیں آ سکتی. تو پھر اس نے کہا اچھا چلو پروونس میں اس کو کوئی رسپانسبلٹی دو. تو she was the one who offered me to make me the secretary, whereas the chief minister of that time, Qaim Ali Shah, opposed it. Okay. He opposed it. And اس کو کہا کہ she has no experience, یہ کیسے بنے گی. تو مجھ سے وہ کہتی ہے, اور وہ سن رہا ہے وہ چیف منسٹر, مجھے پھر چیف سیکرٹری نے بتایا کہ ہم 2-3 لوگ بیٹھے تھے. تو اس نے کہا, اس کو قائم علی شاہ مجھے سنا رہی ہے کہ the chief minister says that you don't have experience. I told him, look at me, I'm a woman, I'm a young woman, and I have no experience, but I am the prime minister of this country. Whereas she has the experience, and you are saying that she won't be able to handle a department. So she wanted me to become secretary education. اور وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے ایکسپیرینس ہے, میں پڑھا رہی تھی, میں سیکرٹری ایجوکیشن نہیں بن سکتی. اچھا, آف کورس. اور مجھے ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس تھا, میں ایڈمنسٹریشن نہیں چلا سکتی. Mother first and foremost, wife, daughter, career woman, homemaker, all of it. What are, and society کی expectations بھی یہی ہوتی ہیں کہ جو بھی کچھ کرے she should be an excellent homemaker, کھانا پکائے, صفائی وفائی دیکھے, مہمان آئے, وہ سب کرے. What do you feel about that? رواج میں یہ کہہ دیا گیا کہ عورت ہی کرے گی, عورت ہی کرے گی. جب عورت ہی کرے گی تو چاہے مرد میں یہ خواہش بھی ہو کہ وہ کھانا بنا سکتا ہے تو وہ بنائے گا. کبھی ہم نے دیکھا ہے بڑی دعوتوں میں مرد شیفs تو ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, جی ہم تو یہ بھی بنائیں گے. آپ کے گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں, رافع کھڑا ہو جاتا ہے, سہیب کھڑا ہو جاتا ہے, سب کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچن میں جا کے اور ہنڈیاں ونڈیاں پکانا ان کو امی نے بولا ہی نہیں ہے, میں نے ان کو بولا ہی نہیں کہ بیٹا تم بھی جا کے کچھ کبھی کر لو. تو دیٹ از مائی فالٹ. تو ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ رول ان کے نہیں ہے, یہ رول عورت کو ہی دیے گئے, وہی کرے گی. تو آئی تھنک دس از دا ڈفرنٹ پیٹرنس آف ڈفرنٹ سوسائٹیز, جس میں ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہی ہے. سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ عورت جو ہے وہ, جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ ٹیکنالوجی بھی ہے اینڈ سوسائٹی از پروگریسنگ ایٹسٹرا, اینڈ اور آپ نے یہ بھی بولا ہے کہ عورت کا کام ہوتا ہے اپنے بچے کو وہ تربیت دینے کے لیے کہ ہی شوڈ یا شی شوڈ چینج دا فیوچر. تو keeping that in mind, I believe that us as women, we have the power to do that, right? Change the future. جو ہمارے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں, teach them. We keep talking feminism, we keep talking کہ ایک عورت کو یہ کرنا چاہیے and get her into the working environment, but have we taught our men how to accept women in the working environment? وہی تو نہیں کر رہے. Exactly. So I feel کہ if you had some kind of advice to give to the aspiring women who want to get into the workforce, or whether it is someone who is at home, it's not an easy job کہ گھر کو چلانا, it's not easy, it's not easy. So what advice would you give them? جب ان کی شادیاں ہوئی
رافع کی پہلے ہوئی تو میں نے رافع کو ایک چیز بولی تھی دیٹ واز فار مائی سیکنڈ سن ایز ویل. میں نے رافع سے کہا کہ یو بوتھ ہیو بین کلاس میٹس, اسکول سے زمانے سے ساتھ پڑھے ہوئے تھے, کالج کے زمانے میں بھی او لیول اے لیول سب ساتھ کیا. تو میں نے کہا پھر ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے ایک دوسرے سے وہ بالکل دوستوں جیسا ہوتا ہے, لڑتے ہیں, لڑائی جھگڑا, ناراض ہو جائیں گے, زور سے چیخیں گے, سب کچھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا آئی ایکسپیکٹ دیٹ یو آر کلاس میٹس, تو تم ایک دوسرے سے ایسے ہی بیہیو کرو گے, 1 منٹ میں چیخو گے, 1 منٹ میں لڑو گے, 1 منٹ میں بن جائے گی. تو میں نے کہا رافع کو, میں نے کہا رافع بٹ آئی ایڈوائز یو واٹ ایور ہیپنس, تم دونوں کی آواز کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے, لڑائی کرو, جھگڑا کرو, جو کچھ بھی کرو. دوسری بات میں نے اس کو یہ بولا کہ اگر تم واقعی لڑتے ہو تو یہ دیکھ لینا کہ I will not be on your side, میں تمہاری طرف نہیں ہوگی, میں اپنی بہو کی طرف ہوں گی. تو کہنا کیوں امی, آپ میری ماں ہیں, میری ماں ہیں. میں نے کہا نہیں, میں اب اس کی ماں ہوں. سو لیسن واز بیہیو, تمیز کے ساتھ رہنا اس کے ساتھ. یہ نہیں کہ تمہاری بیوی ہے تو تم جو تمہارا دل چاہے تم کرو گے, میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی. I will listen to her کہ وہ کیا کہتی ہے, میں تمہارا نہیں سنوں. آئی تھنک یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اتنا خود مختار بنا دو کہ جو اس کا دل چاہے وہ بیوی کی بے عزتی کرے, اس کا دل چاہے وہ اس کو مارے, اس کے ساتھ نو. I will never allow this. Never. I would always be on side of my daughter-in-laws. بھی کیوں بولوں, they are my daughters. تو میں تو ان کے ساتھ ہوں, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں جہاں جانا ہو جاؤ. یہ تو یہی ہے, یہ گھر اس کا ہے, یہ یہی ہے. If you want to go, you can go. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ چیز لڑکوں کے ذہنوں میں نہیں ڈالتے ہو کہ اس کا گھر ہے, یہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے ماں باپ کا اس گھر میں آئی ہے, اس کو تم یہ امپریشن دو گے کہ یہ میرا گھر ہے, میں جس وقت چاہوں تو میں نکال سکتا ہوں. یہی ہو رہا ہوتا ہے, یہی ہو رہا ہوتا ہے. ڈیورس ہو رہی ہے. کیا کہا ہے قرآن نے, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم, پہلی بات تو یہ ہے کہ مل جل کے چلو, نہیں چل سکتے راستے الگ کرو, لیکن اس کو تم بہت عزت کے ساتھ رخصت کرو. جتنا تم اس کو دے سکتے ہو دو, جو اس کی چیزیں ہیں, تحفے, تحائف, اس کو دو. یہاں لڑکی کو نکال باہر کر دیتے ہیں, بچے چھین لیتے ہیں. کیا خدا کا خوف کرو, یہ کیا سزائیں ہیں جو تم لوگوں نے. تو یہ نہ مذہب کہتا ہے نہ انسانیت کہتی ہے. یہ آپ کے رسم رواج اور خناس ہے لوگوں کے دماغوں میں, جو عورت کو اس طرح بیہیو کرتے ہیں. اب تو تھوڑا بہت یہ ہے کہ قانون آگے آیا ہے, لیکن ابھی بھی ایون سم ٹائمز ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب عورت جاتی تھی تھانے میں کہ میرا میاں مجھے مار پیٹ رہا ہے, مجھے اس نے مارا ہے, پیٹا ہے, تو اس کی FIR داخل نہیں ہوتی تھی, اور SHO کہتا تھا کہ بی بی جاؤ جاؤ, یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. یعنی وہ FIR نہیں داخل کرتا کہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, مطلب تمہاری پٹائی ہو سکتی ہے, تمہارے یہاں کیوں آئی. تو وی میڈ شیور کہ ان کی FIR داخل ہونی چاہیے. اور ویمن پولیس اسٹیشنز بے نظیر کے زمانے میں یہ ہوا تھا, عورتوں کا پولیس میں آنا. لیکن آپ کو اس زمانے میں نہ مرد پولیس والا عورت کے حق میں ملتا تھا, نہ جج ملتا تھا. جب یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر اس نے کوئی مقدمہ کیا ہے علیحدگی کے لیے, طلاق کے لیے, تو اس کو ڈیٹ نہیں ملتی تھی. مقدمہ سالوں سال چلتا رہتا تھا, میاں آتا نہیں تھا پیشیوں پہ. اب یہ ہوا ہے کہ within 6 months you have to decide the fate of a woman. تو یہ آپ کی مردانہ ذہنیت ہر جگہ کام کر رہی تھی. ایون ججز were not ready to accept کہ عورت کے ساتھ بھی یہ کوئی ضرور عورت کا قصور ہوگا. اگر وہ علیحدگی چاہ رہی ہے تو یہی قصور. تو یہ آپ ون سائیڈڈ جو ہم لوگ سوچ لیتے ہیں کہ عورت ہی قصوروار ہے, تو پتہ نہیں کیوں یہ مثال دی جاتی ہے تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے, وہ بھول جاتے ہیں.
कि वो पागल हुई है अपना घर खराब करने के लिए भाई। अपने बच्चे छोड़ के जा रही है, पागल हो गई। कभी भी नहीं करेगी औरत ऐसे, अपना घर नहीं बिगाड़ती। तो ये दोनों हाथ से जो ताली बनती है, बचती है, वो ही एश्योर करती है कि घर का माहौल किस तरह से होना चाहिए, और वो एक पर नहीं डिपेंड करता, वो पूरे घर पे करता है। कभी ये मतलब हमारा घर, मेरा घर जो है वो ये है कि हम अकेले कैसे रह सकते हैं, तो तसव्वुर नहीं है। लेकिन जो बच्ची घर में आई है उसको स्पेस देना, उसको ये एहसास देना है कि तुम्हारा घर है। जैसे मेरा घर, मैंने कहूँगी ओ ये कुर्सी यहाँ से क्यों हटाई, मैंने यहाँ रखी। मैं कहूँगी बेटा तुम्हारा घर है, you go and do as you please, दिल चाहे जिस तरह से ड्राइंग रूम को सेट करो, कुछ भी करो, मुझे भी बताओ मैं क्या करूँ, थिंग्स लाइक दैट। तो जब तक आप ये स्पेस नहीं देते औरत को, तो आपके घर में सुकून नहीं होता, वो घर उस तरह चल नहीं सकता है। True. Respect comes first. Yes, औरत की इज्जत पहले आती है। मियाँ इज्जत करे औरत की, I love you, 3 दिन का खेल, उसके बाद and then it's all respect. Yeah. So, Mrs. Rashdi, just as a closing, I would love it if you gave women and, women in the career industry and working women and just generally women, a piece of advice. Aapki jo bhi experience say, just a few words that, that they aspire to be like you. You're like a legend. You're a mentor for so many people. Aap thode se pearls of wisdom. I would tell them कि सबसे पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। कॉन्फिडेंस इज मस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, और जो भी काम करें बहुत एतमाद के साथ कीजिए। और दूसरी बात ये कि कभी किसी से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, लर्न, ट्राई टू लर्न। और आखिरी बात ये है कि अपनी जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करें, बैलेंस। ये नहीं कि बाहर काम करना है, बाहर काम करना तो घर को इग्नोर करना है। आपको अपने घर को बहुत अहमियत देनी है, और उसमें आप एक तवाज़ुन पैदा करें, क्योंकि आखिर में आपकी जन्नत जो है वो आपका घर, उसको जन्नत बनाए। Thank you so much, Mrs. Rashdi. It was an absolute pleasure, and thank you so much for taking out the time and speaking with us today. My pleasure. All right, everyone. That is our session today. If you have any comments or questions, you can reach out to us on our inbox or in the comments below. And let's stay tuned till we get another episode where we talk about it. Thank you.